انسان مشقت میں پڑ جائے گا، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس نے ایسا نظام بنایا کہ ہر انسان کے یہاں وہ اپنے نصیب کا کھا جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان عبادت پر بھی غرور و تکبر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ یہ عبادت ریاضت یہ ہم جو بیان کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے ہے، جو بیان کر رہے ہیں، جو پڑھائی کی ہے، سب اللہ کی توفیق سے۔ آپ یہاں آئے ہیں تقریر سننے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ابھی قربانی کے جو ایام گزرے ہیں اس میں جو قربانیاں کی ہیں وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہیں۔ اگر اللہ توفیق نہ دے، اللہ کی مدد شامل نہ ہو تو بندہ ہل بھی نہیں سکتا، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس شخص نے 500 سال عبادت کی، اور عبادت کرنے کا انداز اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ دن کو روزہ رکھتا، رات بھر عبادت کرتا، دنیا سے کرانہ کش کر دیا، بیوی بچوں سے بھی وقتی طور پر جو ان کے حقوق تھے ادا کر دیے، لیکن سب سے وہ الگ تھلگ ہو گیا، بس ہمیشہ اللہ کی عبادت۔ آپ 2000 مرتبہ جب درود پاک پڑھیں گے تو آپ کی زبان تھک جائے گی، آپ کوئی بھی عمل کریں گے زیادہ پڑھیں گے تو آپ کا بدن بھی تھک جائے گا، لیکن اگر کوئی انسان 500 سال تک مسلسل اسی طرح سے عبادت کرتا رہے، بہرحال اس نے 500 سال تک عبادت کری، جب اس نے دنیا کو بالکل الگ کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا، تو پھر اللہ رب العزت جل مجدہ نے اس کے لیے اسی پہاڑ میں ایک میٹھا چشمہ جاری کر دیا۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے تو سب آسان ہے، کن فیکون، اگر کہے تو ہو جاتا۔ پھر اس کے لیے ایک انار کا درخت ہوگا، جب اسے بھوک لگتی تو انار کھا لیتا، جب پیاس لگتی تو میٹھے چشمے کا پانی پیتا، اور اسی طرح سے دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا۔ اس طرح سے اس نے کتنے سال عبادت کری؟ 500 سال عبادت کری۔ اللہ، اس 500 سال عبادت میں رات و دن عبادت کرتا رہا۔ جب اسے یقین ہوا کہ میرا موت کا وقت قریب آ جائے گا اور قریب ہے، تو پھر اس نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، اللہ میری موت جب ہو تو سجدے کی حالت میں، جب میں سجدہ ہوں اور تیری پاکی بیان کر رہا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، تو میری روح نکل جائے۔ اللہ نے اس کی یہ بھی دعا قبول کی۔ تو جب وہ سجدے میں گیا اور رب کی صدائیں بلند کر رہا تھا، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، فرشتہ موت کا فرشتہ آیا، اس کی روح قبض کر کے لے گیا۔ اب جب روح قبض کر کے لے گیا، پھر اللہ رب العزت جل مجدہ نے حکم دیا، اے فرشتوں جاؤ اس کو میری رحمت سے جنت میں ڈالو۔ کیا کہا؟ اس کو میری رحمت سے جنت میں ڈال دو۔ تو پھر اس شخص نے اعتراض کیا، اس نے سوال کیا، یا اللہ میری عبادت کا صلہ کیا ہے؟ میں نے جو تیری عبادت کی ہے 500 سال تک، آج کل ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھتا تو فوراً اس کا رزلٹ چاہتا ہے نا، ہوتا ہے انسان، یار نماز پڑھتے برکت نہیں ہوگی، صبر کرو یار برکت بھی ہوگی۔ کتنے لوگ مجھ سے کہتے ہیں، یار میں نے کارخانے میں سورہ بقرہ پڑھا لیکن برکت نہیں ہوگی، صبر کرو انشاءاللہ برکت ہوگی، یہاں نہیں ملی تو آخرت میں ضرور ملے گی، صبر تو کرو۔ تو اس نے کہا، مولا میری عبادت کا پھر صلہ، پھر بدلہ کیا ملا؟ پھر اللہ رب العزت جل مجدہ نے فرشتوں کو حکم دیا، ہے فرشتوں اس کے نام اعمال دو، 500 سال کی عبادت ترازو کے ایک پلے میں، اور اللہ کی کروڑ نعمتیں عبادت کی تو وہ بھی اللہ کے توفیق سے۔ پھر اللہ نے اس کے لیے ایک پانی کا میٹھا چشمہ پتھریلی زمین میں اگایا، وہاں کا پانی مہیا، لیکن اس کی عبادت دیکھ کے اللہ نے اس پتھریلے علاقے میں بنجر زمین میں میٹھا چشمہ اگایا، ایک انار کا درخت اگایا، تازے تازے پھل کھاتا، وہ بھی اللہ کی نعمت، اللہ نے اس کو بھی ہٹایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کی 500 سال کی عبادت ایک ترازو میں، اور ہمارے اندر کتنی نعمتیں ہیں، یہ کان سننے کی طاقت رکھتا ہے، اگر یہ کان خراب ہو جائے اور سن نہ پائیں تو ہم کیا سمجھ پائیں گے؟ سامنے والے کی ایسا لگے کوئی اشارہ کر رہا ہے، کچھ نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اگر آنکھ نہ ہو تو ہم شاہ جماعت نہیں جا پائیں گے، ہو سکتا ہے کئی جگہ ٹکرانا پڑے، جہاں چلے تو جائیں گے۔ اور ہاتھ
کا جوڑ. میں تو کہتا ہوں اگر کوئی متکبر ہو, کوئی غرور ہو, اس کے اندر چڑچڑاپن ہو, تو ایک بار ہاسپٹل کی سیر کر لیا کرے. انشاءاللہ اس کے دماغ سے یہ ساری باتیں نکل جائیں گی اور اللہ کی ہزاروں مرتبہ حمد بیان کرے گا. کیسے کیسے مریض ہیں ڈسٹرکٹ میں, یہاں دیکھو میڈیکل جلے ہوئے, ایکسیڈنٹ, پیر بالکل غائب. اللہ, میں دیکھتا ہوں کیسے کیسے لوگ پیر بالکل غائب. تو جس کا پیر نہیں اس سے پوچھو پیر کی عظمت کیا ہے, جس کا ہاتھ نہیں اس سے پوچھو ہاتھ کی عظمت کیا ہے. تو اللہ نے یہ جو جسم سجایا ہے اتنی بہترین انداز سے, کروڑوں نعمتوں کے ساتھ, دانت نکیلے کتنے پیارے ہیں. اگر ہم گوشت ہے یا گنا ہے اس کو ہم بڑا آسانی سے کھا جاتے ہیں, اس کو چھین لیتے ہیں. اللہ نے ہزاروں نعمتیں دی. یہی آنکھ اگر پیچھے ہوتی تو انسان کیسا لگتا, یہ ناک کا جو دائرہ ہے اگر بیچ میں ہوتا تو کیسا لگتا, یہ آنکھ اگر یہاں ہوتی تو انسان کیسا لگتا. تو اللہ کی ہزاروں نعمتیں. تو اللہ رب العزت جل مجدہ نے کہا میں نے اس بندے کو کروڑوں نعمتیں عطا کی. اور اللہ نے ایک اور نعمت دی. ہم اپنی زندگی ماں باپ کے ساتھ گزارتے ہیں, لیکن جب بہکنے کی عمر آتی ہے تو اللہ نے ایک بہترین زوجہ ہمارے لیے بنایا. وہ ہمیں سنبھالتی ہے. حضور پر ٹھنڈی کے موسم میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو ٹھنڈی میں تو میں نے کسی کو پسینہ آتے نہیں دیکھا, لیکن حضور فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر ہے ٹھنڈی کے موسم میں جب وحی آتی تھی حضور پر نازل ہوتی تو پسینہ پسینہ ہو جاتے. اور وحی کا بار حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ایک پہاڑ نے میرے اوپر بوجھ ڈال دیا. لیکن حضور فرماتے ہیں جب وحی نازل ہوتی تھی تو میں حضرت عائشہ کا ہاتھ پکڑ لیا کرتا تھا, اس سے مجھے روحانی طاقت ملتی تھی. ازواج مطہرات کا ہاتھ پکڑ لیتے. تو بیوی اللہ نے مرد کے لیے روحانی طاقت عطا کی ہے. اللہ نے کیا کیا نعمتوں سے بندے کو نہیں نوازا. پھر اللہ رب العزت جل مجدہ نے ارشاد فرمایا تو اپنی عبادت کے سلے سے جانا چاہتا ہے, عبادت کے بدلے جانا چاہتا ہے. اچھا تیری عبادت 500 سال کی ایک طرف اور اللہ نے ایک نعمت لی تو آنکھ اس کی نکالی اور ترازو کے دوسرے پلے میں رکھی. اب وزن کیا گیا تو وہ آنکھ بھاری پڑ گئی اور اس کی 500 سال کی عبادت. ابھی تو ہزاروں نعمتیں خدا کی بات. تو انسان پھر اللہ رب العزت جل مجدہ نے ارشاد فرمایا جاؤ اس کو میرے عدل سے اس کو جہنم کی والی میں ڈال دو. اب پھر رب کی بارگاہ میں گر گراتا ہے مولا مجھ سے خامی ہو گئی, غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دے. کتنا کریم ہے. اگر ہم کوئی اب پڑوسی کے ساتھ غلطی کر دیتے ہیں, اپنے بھائی کے ساتھ تو معاف نہیں کرتا ہے اتنی جلدی آسانی سے. اللہ کتنا کریم ہے, کتنا رحیم ہے. وہ تو روزانہ صبح ساندے کے وقت ندائیں فرماتا, آئے تو ہو تو کوئی مجھ سے طلب کرنے والا میں اسے دوں گا, عزت عظمت شہرت سب دوں گا. اور روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے مہربان ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کوئی آئے تو صحیح اس کی بارگاہ میں, کوئی بلائے تو صحیح, کوئی پکارے تو صحیح. تو پھر اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں جب روتا وہ گڑگڑاتا ہے تو اللہ رب العزت پھر کرم فرماتا ہے اس پر, پھر مہربان ہوتا ہے, کہتا جاؤ اس کو میری رحمت سے جنت کی بات. کتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ. تو نہ کبھی انسان اپنی عبادت پر غرور اور تکبر کرے نہ دولت پر کرے. دولت کے حوالے سے بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بادشاہ بڑا متکبر, جب بھی وہ 6 مہینے سال میں اپنی سلطنت کی سیر کرتا تو ہزاروں لشکر و سپاہ اس کے ساتھ ہوتے, اور اگر کوئی سلام کرتا تو جواب ہی نہیں دیتا, مزاج ہی نہیں تھا اس کا جواب دینے کا. اللہ اکبر. غریبوں پر ظلم کرنا اور یتیموں کا مال چھین لینا یہ اس کی طرز زندگی تھی. تو پھر اللہ رب العزت جیسا انسان کا مزاج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی اسے امتحان دیتا ہے. وہ غریبوں, آج لوگ سمجھتے ہیں ہوتا بھی دنیا میں بھی ہے, اگر غریب ہے تو اس کو جھڑک دیتے ہیں. اگر بس کے بغل میں سفر میں اگر کوئی غریب بیٹھ گیا تو ہمیشہ گولی مارتا رہتا ہے. اچھا لباس پہنا ہوا ہے
ارے کہیں گرمی کے موسم میں اس کا پسینہ میرے پسینے سے ٹچ نہ ہو جائے، میرے کپڑے میلے نہ ہو جائیں، گندے نہ ہو جائیں۔ مزاج میں نرمی ہے ہی نہیں کہیں سے کہیں تک، تو مزاج میں نرمی پیدا کریے۔ آپ اگرچہ اے سی کے اندر روزانہ سوتے ہیں، لیکن مزاج میں اگر آپ کے قریب میں کسی نے دعوت کری ہے اور اس کے یہاں پنکھا بھی نہیں ہے، لیکن ہاں وہ اتنا ضرور کر رہا ہے کہ ہاتھ سے بیچارہ ٹوٹ گیا، تو اپنے مزاج میں انہیں وہ گرمی لگ رہی ہے، پریشانی گرمی، مزاج میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگرچہ تو روزانہ اسی میں سوتا ہے، لیکن مزاج میں اب مزاج تبدیل کر لے، اس لیے کہ تو غریب کی دہلیز پر آیا، اس کا دل جیتنے کی کوشش کر، توڑنے کی کوشش مت کر، اس لیے کہ دل توڑے گا تو پھر تیرا کیا حال ہوگا۔ جس پاک کے اندر ہے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور نے ابا جان نے کہا تھا، پوچھ کے آؤ بیٹی آخرت کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت ہمیں بھی بتاؤ، تو حضور نے ارشاد فرمایا، جب کوئی دو دلوں کو جوڑ دیتا اللہ اسے جنت میں بہترین محل عطا فرماتا ہے۔ تو دل جوڑو ہوئے کو تو اللہ محل دیتا ہے، لیکن دل توڑو ہوئے کو کیا دے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے زارو قطار، تو کہا بابا روتے کیوں ہو؟ یہ تو بخشش کا ایک بہانہ مل گیا ہے۔ کہا بیٹا دوسرے طرح سے بھی اس کو دیکھو، جب جوڑنے میں یہ ثواب ہے تو توڑنے میں کتنا گناہ ہوگا۔ ظاہر سی بات جوڑنے میں جنت ہے، تو توڑنے میں تو جہنم دے ہی دے گا۔ تو اس کا مزاج تھا اس بادشاہ کا کہ غریبوں کا سلام نہیں لیتا۔ اللہ نے فرشتے کو موت کے فرشتے کو اسی غریب پھٹے پرانے لباس کی شکل میں بھیجا، اس نے سلام کیا جواب نہ دیا، پھر سلام کیا جواب نہ دیا، پھر سلام کیا جواب نہ دیا۔ اس نے بادشاہ کی لگام پکڑ کے اور کہا، اے بادشاہ سن، میں ملک الموت ہوں۔ اتنا کہنا تھا تو اس کی ہوش اڑ گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا، ہوش و حواس اڑ گئے۔ موت کا فرشتہ کہا، وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کوئی انسان ہے، غریب ہے، میں اس کا سلام کیوں لوں، میں اس کو جواب کیوں دوں، میں اس سے کیوں تعلق نسبت رکھوں، اس سے میرا کیا فائدہ ہے، یہی سمجھ کے سلام کا جواب نہ دیا 3 مرتبہ کرنے کے بعد۔ تو جب کہا نا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں تو ہوش اڑ گئے اور کہا کہ میں تیری روح قبض کرنے آؤں۔ اب تو یہ بڑا خوشامد کرتا ہے کہ تھوڑی مہلت دے دے کہ میں اپنے بچوں سے کچھ نہ کچھ ان کو پیغام دوں، کچھ وصیت کر دوں۔ اب کوئی پیغام کوئی وصیت نہیں، فوراً روح قبض کی، ہزاروں لشکر و سپاہ اس کے دائیں بائیں۔ اگر کوئی آدمی کوئی دنیا کی بات ہوتی تو کہہ دیتا اس کا قتل کر دو، اس کو پکڑ لو، لیکن موت کے فرشتے کو کون پکڑنے والا، اس کو کون روکنے والا؟ سب کچھ ہوتے ہوئے بے بس ہو کر کے رہا اور اس کی روح قبض کر لی گئی۔ گھوڑے سے اچانک ایسے گرا جیسے سوکھی لکڑی دھڑام سے پیڑ گر پڑتا، ایسے گرا۔ ساری لشکر و سپاہ دیکھ کے حیران رہ گئے اور سمجھ گئے اس کے غرور اور تکبر کا یہ نتیجہ تھا کہ غریبوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اسی حوالے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک بادشاہ کے پیٹ میں درد ہوا، اتنا سخت درد ہوا، اتنا سخت درد ہوا کہ جان پہ آنے لگی۔ اب جب جان پہ آنے لگی، تمام اطباؤں کو، ڈاکٹروں کو، اس وقت کے حکیموں کو دکھایا، سب نے لا علاج کر دیا۔ تو ایک اللہ کا مقدس ولی کوئی مجذوب گزر رہا تھا، اس نے سنا کہ بادشاہ نے اعلان لگایا ہے کہ جو میرے پیٹ کا درد ٹھیک کر دے گا اسے پوری اپنی حکومت اور سلطنت دے دوں گا۔ تو وہ فقیر بھی اللہ والا بھی چلا گیا۔ تو اس اللہ والے نے کچھ پڑھا اور اس کے پیٹ میں دم کر دیا اور اس کی ایک ہوا خارج ہوئی جس سے اس کے پیٹ کا درد یعنی گیس کا درد تھا اس کے، اور وہ درد صحیح ہو گیا۔ اور اس نے اعلان کر دیا تھا کہ جو میرے پیٹ کا درد درست کر دے گا، صحیح کر دے گا، میں پوری سلطنت، پوری حکومت اس کو دے دوں گا۔ لیکن تھا بڑا متکبر، وہ بھی غرور کا بھرا ہوا تھا اور غریبوں پر ظلم کرتا تھا۔ لیکن جب جان پہ پڑی، جب جان پہ آئی تو اس نے حکومت لگا دی، سوچا کہ موت تو برحق ہے، ڈاکٹروں نے علاج کر دیا کہ موت آنی ہے تو حکومت ہی لگا دی، پوری حکومت لگا دی۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے اس ولی نے جب دم کیا تو وہ اس کے گیس کا درد تھا، گیس ختم ہو گئی، ہوا خارج ہوئی اور ہوا نکلی، اس کے درد درست ہو گیا۔ اس نے کہنے کے مطابق اپنے وزراؤں کو بلایا، اپنے جو اس کے وزیر وغیرہ تھے بلا کر اس نے پیٹ پر سائن کر دیا، یہ حکومت
ان کی ہے اور میں یہاں سے اب روانہ ہوتا ہوں۔ تو بادشاہ نے جب یہ بات کہی تو اللہ کے اس مقدس ولی نے، اس مجذوب نے کہا بادشاہ ٹھہر، یہ تیری حکومت، تیری سلطنت، تیری بادشاہت تیرے حوالے، مجھے تیری حکومت نہیں چاہیے جس کی قیمت ایک بدبودار ہوا ہو، جس کی قیمت تو نے پوری داؤں اس گیس پر لگا دی، ایسی حکومت مجھے نہیں چاہیے بادشاہ، تجھے تیری حکومت سلامت ہو۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر اور اس کے ذکر جمیل پر اور اس کے ذکر پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ ان دولتوں پر اور ان سرماؤں پر کبھی بھروسہ نہیں کرتے۔ بادشاہ سے کہا تو تکبر اور غرور کا مارا ہوا ہے، ہمیشہ غرور، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، غریبوں کی مدد نہیں کرتا، غریبوں کو سلام نہیں کرتا، جب اپنی حکومت میں سیر کرتا ہے تو سب پر ٹیکس کا لاگو، اس کے یہاں چولہا نہیں جل رہا لیکن تو لکڑیاں تک اٹھا لیتا ہے، تیرا یہ طرز زندگی، لیکن آج جب تیری موت پر بن پڑی ہے، جب موت پر آئی ہے تو نے اپنی حکومت داؤں پر لگا دی ہے، کس پر؟ صرف ایک بدبودار گیس پر، ایک ہوا پر۔ تو اب تیری پوری حکومت کی قیمت کیا؟ ایک بدبودار ہوا تھی۔ اب تو ذرا غور کر، جس بادشاہت پر، جس حکومت پر تو غرور تکبر کرتا تھا، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ ایک بدبودار ہوا۔ تو پھر اس نے اس بات پر نصیحت حاصل کری اور اس نے معافی اور تلافی کری۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار ہم شکر ادا کریں اور اس کو نعمتوں کا ذکر ادا کرتے رہیں، اسی میں اپنی زندگی گزر جائے، اسی میں خیر ہے، ورنہ آخرت میں کچھ نہیں نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت جل مذکورہ کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے بیان کرنے میں کوئی خامی خطا ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے۔ آپ لوگ سنت پڑھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔